کون سی ایسی جگہ جس کو دین نے ڈسکس نہیں فرمایا، جس کو دین نے بیان نہیں کیا؟ کون سا شعبہ ہے جس کو دین نے بیان نہیں کیا؟ پورا ضابطہ حیات ہے، اور دین سب کی ضرورت ہے کہ ذہن میں رکھیں۔ دین خالی توجہ نظر آپ کی، میری بات سننا نظر آپ، دین خالی ایک امام کے لیے، ایک مولوی کے لیے، ممبر کے اوپر ایک بیٹھنے والے بندے کے لیے، نماز پڑھانے والے کے لیے، مسجد کے مولوی کے لیے صرف دین نہیں ہے، بس وہ دیندار ہونا چاہیے۔ ابھی میں یہ بات پیچھے بتا کے آیا ہوں کہ دین فقط اس کا نام نہیں ہے کہ بس ایک مولوی کے اوپر دین اطلاق کرتا ہے، بس مولوی دیندار ہونا چاہیے، نہیں۔ اور یہ مسئلہ پوچھا جاتا ہے بار بار، روزانہ دوسرے دن چوتھے دن یہ مسئلہ آ جاتا ہے، جناب ذرا دسو کہ جی دی داڑھی لاؤ میں اپنے پیچھے نماز ہو سکتی؟ سبھی کدے نہ کدے سنا اسی مسئلہ کرو، ساڑھے کو روزانہ پوچھا جاتا ہے، جی دسو جی دی داڑھی لاؤ میں اپنے پیچھے نماز ہو سکتی؟ یہ فقہی مسئلہ ہے۔ امام کے لیے داڑھی کا ہونا ضروری ہے، لازم ہے۔ ایک قبضہ مٹھ پر داڑھی امام کی ہونی چاہیے، یعنی امام داڑھی کٹواتا نہ ہو۔ ایک تھا نا، ایک طالب علم، ایک بچہ ابھی جوان ہوا ہے، اس کی داڑھی جو ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بال ہیں، مطلب یہ کہ امام داڑھی کو کٹواتا نہ ہو، امام کی کم از کم ایک قبضہ مٹھ پر داڑھی ہونا لازم ہے۔ یہ تو مسئلہ پوچھا جاتا ہے، لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں، آپ کتنے سارے لوگ تشریف لائے، ذرا مسجد کا حال یہ کرا ہوا ہے، اس میں ایک امام کی داڑھی تو ہو، لیکن جو پیچھے 500,000 بندہ جو نماز پڑھ رہا ہو، کیا اس کی داڑھی ہونی ضروری نہیں ہے؟ امام کے لیے داڑھی لازمی ہے کہ اس کی داڑھی ہو، تو کیا جو پیچھے داڑھی نمازی ہے ان کی داڑھی ہونا ضروری نہیں ہے؟ ان کے بھی تو داڑھی ضروری ہے۔ دین جس طرح ایک سید کے لیے، ایک مولوی کے لیے، ایک امام کے لیے، مؤذن کے لیے، مسجد کے خادم کے لیے، نکاح پڑھانے کے لیے جو نکاح پڑھانے والا ہے، سارے کے سارے یہ جو حضرات ہیں، اتنی پارٹی جو ہے دیندار پارٹی، جس طرح خود کے لیے دین ضروری ہے، اسی طرح عوام کے لیے دین ضروری ہے۔ کوئی ہوائی جہاز میں بیٹھا ہو، اس کو بھی دیندار ہونا چاہیے۔ کوئی گاڑی کے اوپر بیٹھا ہو، دین اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ کوئی موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھا ہے، دین اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ کوئی سائیکل چلا رہا ہے، دین اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ جو پیدل چل رہا ہو، دین اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ ہر شعبے والے کے لیے دین ضروری ہے۔ دین کی ضرورت ہے، تب تک اب کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہر طرف سے دین کی خوشبو نہیں آئے۔ اجتماعی طور پہ دین کی ضرورت ہے، اجتماعی طور پہ دین کی طرف آئے۔ ہر شعبے کے لیے دین ضروری ہے۔ تھوڑا ہو، کچہری ہو، اسپتال ہو، کوئی فوج ہو، کوئی شعبہ بھی ہو، کوئی ادارہ بھی ہو، دین سب کے لیے ضروری ہے۔ باہر تب جا کے آئے گی جب ہر طرف دین آئے گا۔ جو سودا بیچ رہا ہے وہ بھی دیندار ہونا چاہیے، جو سودا خرید رہا ہے وہ بھی دیندار ہونا چاہیے۔ ہر طرف ہر دیندار ہونا چاہیے۔ فقط امام کے لیے دین ضروری نہیں کہ بس فقط امام ہی دیندار ہو، باقی خیر نہیں۔ یہ ضروری ہے، یہ تو ٹھیک ہے کہ سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری امام کی ہے، شیخ کی ہے، سب سے بڑی ذمہ داری ان کی ہے۔ ان کی ذمہ داریاں دوسروں سے زیادہ ضروری ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ دین کی ضرورت ہر ایک کے لیے۔ کل قیامت والے دن جب جہاں جس طرح امام صاحب میں جا کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے اپنے سوالوں کا جواب دینا ہے، اسی طرح یہ جواب آپ صاحب نے بھی دینا ہے۔ آج میں اسی انداز میں، اسی لہجے میں بھی
پیچھے اپنے خطبے کے اندر یہی باتیں عرض کر کے آیا ہوں. آپ سے میں کر رہا ہوں دین کو بتانے کے لیے نا من خانہ انداز نہیں ہونا چاہیے کہ جی تھوڑی مہربانی، ذرا دین کو قبول کر لو، تھوڑی مہربانی، بڑا شکریہ کہ جناب تسی دین کو لے لو، تو سنا لیا کہ میرے کو کسی دین نہیں لینا. یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. میرے آپ سب کے پاس ایک مختصر سی زندگی ہے، محدود وقت ہے. جس طرح میری ذمہ داری کہ میں یہ پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں، اسی طرح آپ کی ذمہ داری ہے اس پیغام کو پک کرے، اسے لے اور اسے اپنی ذات میں طاری کرے. میں آپ سارے ہم اس دین کے ہم محافظ بنے، اس کے پاسبان بنے اور اسے اپنی جامع پہنائیں. یہ آدھا بہتر آدھا بٹے، یہ رسمی دین کب تک چلے گا؟ یہ ہماری دکانیں کب تک چلے گی؟ یہ دکانیں کب تک چلے گی؟ یہ صحت کب تک لگی رہے گی؟ آئینہ کب آئے گا؟ آج نہیں آنا تو کب آنا ہے؟ اور دین پہ ہم نے نہیں چلنا تو اور کس نے چلنا تھا؟ اگر دین پہ ہم نے نہیں چلنا تو کس نے چلنا ہے؟ اس بول میں مت رہے کہ چلو کوئی گل نہیں، ساڑی میں نپ گئی ہے، ساڑی خیر ہے، بچہ تو آخیا نہیں بچہ دین تھوڑے واسطے لازمی، دین تھوڑے واسطے ضروری ہے، اسی تو نہیں چل سکتے، چلو تسی چلے جائے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. اگر ہم نہ چلیں آنے والی اولاد، آنے والی نسل دین کی طرف نہیں آئے گی. اور یہ کوئی صرف مولوی صاحب کا قصہ کہانی نہیں ہے. میں کوئی آپ کو کسی رتی اور لال کتاب کا یہ قصہ کہانی نہیں سنا رہا، میں اللہ اس کے معبود صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا رہا ہوں قرآن سے اور حدیث پاک سے کہ یہ لازمی اور ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ جل وعلا نے حکم فرمایا تو اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یہ نو کہ بس تم نے فقط نماز پڑھ لی باقی تو خیر ہے، نماز پڑھ لی باقی خیر تو چھٹی، بس جی روزہ رکھ لیں باقی اور تو چھٹی، تسی جس مرضی کر لو. نہیں، خالی حج کیا، خالی زکات دیے تو بس باقی آپ کو چھٹی ہے. یہ نہیں ہے. آپ ہر وقت دیندار ہو اور دین روکتا نہیں ہے کہ آپ کاروبار نہ کریں. دین روکتا نہیں ہے تو دین کی ضرورت ہے، دین اجازت دیتا ہے. دین تمہیں طریقہ بتا رہا ہے کہ کاروبار کرو تو کس طرح کرو. یہ دین تمہیں بتا رہا ہے. دین تمہیں بتا رہا ہے تم ڈاکٹر بنو تو ڈاکٹر بن کے کیسے تم نے کس انداز سے پیش آنا ہے. انجینئر بنو تو دین تمہیں انجینئرنگ سے منع نہیں کرتا، روکتا نہیں ہے. تم جو ہے تم بس مسجد کے مسلح کے اوپر کھڑا رہتا، تم اس فیکٹری میں انڈسٹری میں مل میں کیسے آگے ہو. نہیں، انجینئر بنے ہو تو دین تمہیں بتائے گا کہ یہ انجینئرنگ اپنے اس فن کے ساتھ ساتھ تمہیں زندگی گزارنی کیسے. ہر شعبے کے اندر دین رہنمائی کرتا ہے. دین کے بغیر نہ ہمارا جینا ہے نہ ہمارا مرنا ہے. دین ایک ایسا دین ہے جو ہمیں جینا بھی سکھاتا ہے، جو ہمیں مرنا بھی سکھاتا ہے. اور اللہ کریم جل وعلا کے ساتھ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو. اور فرمایا اس طرح سے ڈرو جیسے ذات سے ڈرنے کا حق ہے. اور فرمایا فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اس وقت تک نہ مرنا جب تک تم مسلمان نہ بن جاؤ. جب تک مسلمان نہ بن جاؤ تب تک مرنا نہیں ہے. اب بتائیں ذرا کیا مرنا ہمارے پاس میں ہے؟ اسی آپ کی موت روک سکتے ہیں؟ ذرا موت ساڑھے قبضے میں ہے. سارے سارے ڈرامے نے، سارے لطیفے نے، اور سارے بے وقوف بدتمیز جڑے حضرات ہیں نا کہ بس جڑے موت کا فرشتہ اسی لوگ اکثر ہے کوئی کھاؤ جا ساریاں پڑھا دیں، ساریاں بندیاں پھوکا دیں.
ساری حکومت اللہ کریم نے فرمایا ایک لمحے واسطے جی جی موت آ گئی، ایک لمحے واسطے نہ اگے کیتا جائے گا نہ پیچھے کیتا جائے گا، نہ اگے نہ پیچھے، ذرا پر مہلت نہیں۔ جس ویلے جڑا موت کا وقت مقرر ہے اور کتنے ہے، اگر موت کا وقت پاکستان ہے نا تو بندہ باہر انگلینڈ بیٹھا ہو، بندہ باہر برطانیہ بیٹھا ہو، اللہ کریم قادر ہے کہ قدرت کے نال بندہ آن فارن کسے نہ کسے ماننا وہ تو چلے گا اور پاکستان سے آ جائے گا اور اتنے آ کے موت باقی ہو جائے گی، ایک لمحہ بھی قائم آئے نہیں ہوگا۔ موت تو ساڑھے کنٹرول نہیں، پھر کیوں فرمایا کہ اس وقت تک نہیں مرنا جب تک کہ مسلمان نہ ہو جائے۔ یہ اس بات کی طرف دعوت ہے، اشارہ ہے، تعلیم ہے، تربیت دی جا رہی ہے کہ مرنے سے پہلے مسلمان بن جا، مرنے سے پہلے اسلام لے آ اور اسلام پہ پورا پورا داخل آ جا۔ جب تو صحیح مسلمان بن جائے اب تیری خیر ہے، اب تجھے موت بھی آ گئی نا تو کوئی بات نہیں، اگر تیرا جینا اسلام پہ ہو گیا نا تو پھر تیری موت ایسی آئے گی، تیری موت بھی تیرے اوپر ناز کرے گی۔ اس لیے مرنے سے پہلے مسلمان بن جائے۔ اب مرنے کا وقت قریب ہے، مرنے کا وقت بہت نیڑے ہے، مرنے سے پہلے مسلمان بن جائے۔ تو یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب ہم صحیح دین کی طرف آئیں گے، اپنا بچپن بھی، اپنا لڑکپن بھی، اپنی جوانیاں بھی، اپنا بڑھاپا بھی یہ دین کی طرف کھینچ کے لے آئے، دین کی طرف کھینچ کے لے آئے۔ میرے بزرگ تھے، بڑے پیار والے تھے، بڑا خوبصورت پیار کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ بندہ جیسا بھی ہو نا، بندہ جتنا بھی بالکل ان پڑھ ہو، کمڑا ہو، جھلا ہو، ساری زندگی سے دین سے دوری بھی ہوگی ہو نا، جب اسے سمجھ آئے نا، جب اسے ہوش آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ دوڑ کے آ جائے۔ اسے طریقہ نہیں بھی آتا، صحیح وضو نہیں بھی کر سکتا تو بس خالی منہ دھو لے، بس جتنا اسے آتا ہے نا طریقہ اتنا کر لے، بس منہ دھو کے آ جائے، مسلے پہ کھڑا ہو جائے۔ اسے جیسی بھی اسے آتی ہے نا، اس کی نماز نکارا سی ہے، اس کی بالکل آدھی اس کو نماز آتی ہے، تھوڑی اسے نماز آتی ہے، بس وضو کرے منہ دھو لے، آ کے نماز شروع کر دے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں اللہ جل وعلا وہ قادر ہے، وہ بے نیاز ہے اور وہ بہت بڑا قدردان ہے۔ جب بندہ آ جاتا ہے نا تو مالک اسے قبول فرما لیتا ہے، اور اس کی قبولیت کی برکت ایسی ہے کہ وہ جو ہماری نظروں میں وہ جو کمڑا سا تھا، جھلا سا تھا، جس کو پورا وضو نہیں آتا تھا، نماز نہیں آتی تھی، اللہ کے فضل و کرم سے اس کا ایسا فیضان ہے اور ایسی برکت ہے جس کی برکت سے اللہ رب العزت اسے وضو کی بھی اسے جو ہے اسے تعلیم دے گا، اسے نماز کی بھی تعلیم دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بندے کے بدوں کے اندر یہ چیزیں اتار دیتا ہے کہ بندہ برکتوں سے بندہ دین کو سمجھنے لگ جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ پھر وضو کا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، یہ سارا فیضان اور یہ جو پردے حجاب ہیں یہ خود بخود اٹھ جاتے ہیں۔ تو دین کی طرف آئے، دین کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، دین کے بغیر نہ دنیا نہ آخرت ہے۔ دین ضروری ہے، دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی۔ اللہ رب العزت ہمیں سے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس دین کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی ہمیں توفیق وافر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا